بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حرما حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. حضرات پہلے الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم تو ان کو بتا یا خبر دے یعنی فرشتوں کو بتاؤ بِأَسْمَائِهِمْ ان تمام چیزوں کے نام. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو بتایا ان تمام ناموں کے بارے میں سارے نام بتائے قال تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے انی عالم غیب السماوات والارض بے شک میں علم رکھتا ہوں جانتا ہوں آسمان اور زمینوں کے غیب غیوب السماوات والارض میں ایسا علم رکھتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی ظاہری اعمال کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تھے تم چھپ کے یہ در پردہ عمل کرتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جمع کسی گئے فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدو یہ فعل امر کسی گیا اسجدو لآدم آدم کے لیے تم تعظیمی سجدہ کرو. فسجدو پس انہوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا کیونکہ ابلیس کو الگ اللہ نے حکم دیا تھا یہ جنات کا لیڈر تھا. ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور نے تکبر کیا وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں سے کفر کرنے والوں سے. وقلنا اور ہم نے فرمایا اللہ چاہت فرماتے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے سکونت اختیار کرو. وَكُلَا مِنْهَا یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے کل کلا کلو تم دونوں میاں بیوی کھاؤ
اس کے اندر سے راغدن با فراغت حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا هذه الشجرة اس طرف کے فتکونا من الظالمین اگر تم نے ایسے کیا درخت کے قریب گئے یا درخت کو دیکھا تم دونوں ظلم کرنے والوں سے ظالمین سے ہو جاؤ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس ان دونوں کو پھسلایا جناب آدم و حوا کو شیطان نے وہ الگ تفصیل ہے قرآن مجید میں مسئلہ ڈالا اور ان سے قسمیں اٹھائے وعدے دلوائے وہ الگ تفصیل انشاءاللہ پیش کریں تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا وسوسات کے ذریعے فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکالا مِمَّا كَانَا فِيهِ جس میں دونوں تھے یعنی وہ سبب بنا اس کے وسوسے اس کے پھسلانے سے ظاہر ہے وہ جنت سے وہ اتار دیے گا وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اللہ فرماتے اتر جاؤ تم بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں قرار پانے کی جگہ ٹہلنے کی مقام اور جگہ ہوگا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک کے لیے فائدے والی جگہ دنیا میں فائدہ اٹھانا مستفید ہونا تمام دنیا کی چیزوں سے یہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے اور ایک وقت تک کے لیے آگے انشاءاللہ الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ کریں گے سب سے پہلی بات یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے جناب آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن الگ مخلوق ہیں اور یاد رکھیں جنوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے تو سادے لفظوں میں مکلفین مخلوق ان کے لیے جنت اور جہنم کا تصور ہے جو ہے انسان ہے اور جن ہے فرشتوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ وہ مکلف ہے پھر وہ روزہ رکھیں گے وہ نمازیں پڑھیں گے فلاں کام کریں گے ان کا اس سارے معاملات کے ساتھ تعلق نہیں وہ ویسے ہی اللہ کی مخلوق تسبیحات پڑھنے والی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو سارا کچھ سکھایا تو وہی جو سکھایا تھا فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے اقرار کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ کچھ علم نہیں جو تو سکھائے بتائے ہدایت فرمائے اس کے علاوہ ہمیں کچھ علم نہیں اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو تمہیں سارا کچھ سکھایا تھا تو بھگوان نے عرض کیا یا آدم اب اس میں ایک مسئلہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا غلام یا کے نام پر پکارتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی یا کہا ابلیس کو بھی یا کہا یا ابلیس ہو نوح السلام کا یا نوح ہو تو یہ عربی لغت میں کسی متکلم کا مخاطب کے بولنے کے لیے یا ہوتا ہے اس کو بلانے کے لیے اس میں تعلیم کا تقریم کا وظیفے کا اس میں کوئی معاملہ چکر نہیں لیکن لوگ ایسے کر رہے ہیں لوگ لگے ہوئے ہیں ایک اور مسئلہ بھی فرمانا قرآن مجید کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا ابراہیم یا اسماعیل یا عثمان یا رفیق نبی مکرم کا نام لے کر آپ نے نہیں بلا اور قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اگر ایسے کرو گے کہ تمہارے عمل ضائع ہیں
گویا کہ حق اعمال کے لیے یہ گستاخی ہے رسول پاک کا نام لینا، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے اصل یا محمد کہنا ہے یہ نابابیاں سڑ گئے ہیں وہ ادارے بھی انہیں گے لیکن لگے ہوئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا یا آدم انبئہم، تو ان کو بتا، کیونکہ اللہ نے سارا کچھ سکھایا تھا، وہ ساری لسٹیں سارے نام ساری توصیحات جو ہے اس کو فرمایا بے اسماء ہؤلاء، یہ سارے کو بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، وہ ساری لسٹوں میں جو نام تھے تفصیلات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا اور اظہار کر دیا، تفصیلات بتا دی، تو اس پہ پھر اللہ نے تبصرہ کیا قال الم اقل لکم، کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں کے جو قید ہیں جو چیزیں وما بینہما، جو کچھ اندر ہے سارا کچھ ہی میں جانتا ہوں، یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بحر میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، پانی کے قطرے کتنے ہیں اور درختوں کے پتے کتنے ہیں، کے ذرات کے تعداد کتنی ہے، دانے میں بدلا جاتے ہیں ان کی طرح سارا کچھ میں جانتا ہوں۔ اگلی بات یہ فرمائی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر نہ عمل کرتے ہو، یعنی جس میں زبان میں لوگ دیکھتے ہیں جانتے ہیں، وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم در پردہ چھپ چھپا کرتے ہو، تمہارے بند کر کے رات کی تاریکیوں میں کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو مسجود الملائکہ بنانے کے لیے فرمان جاری کیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے فرمان کا نام ہے سجدہ کرنا، تو گویا کہ اللہ کو سجدہ کیا۔ دوسرا یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں کیا، یہ تعظیم کے لیے تھا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور شرف کے لیے کسی کو رکوع سجدہ کرنا جائز نہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ کرنا، وقوموا للہ قانتین، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہ عزت کے لیے، نہ وقار کے لیے، نہ عبادت کے لیے کسی کو سجدہ جھکنا قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا جبرائیل امین سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کچھ لوگ ابہام بھی ان کو ہوتا ہے، اعتراض بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں جی ابلیس کا چکر یہاں سے کیا گیا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن مجید پڑھے کہ آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو الگ حکم دیا تھا، اسجد لآدم، ابلیس کو حکم دیا تو بھی آدم کو سجدہ کر۔ تو یہ ابلیس کون ہے؟ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ بھی جنات کی نسل میں تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ظاہر یہ مردود اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ اللہ نے جب حکم فرمایا سجدہ کرو تو ابا واستکبر، تو باتیں اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، اور اس کی تفصیل ہے تکبر کی۔ جب اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جب اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب دیا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اسے بہتر بچہ ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اور مٹی کا تقابل کرے تو آگ کے مٹی کے مقابلے آپ کی فضیلت یہ اس نے خود ہی تجزیہ، خود ہی فیصلہ کر دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے اس نے تکبر کیا، بڑا بنا، اپنے آپ کو خیر اچھا اور اپنی اچھی نسل ثابت کی، ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ ہو گیا انکار کرنے والوں سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے حکم کی نافرمانی کی، ان لوگوں سے اس کا شمار ہوا۔ ابلیس نے کیونکہ انکار بھی کیا اور اس نے سجدہ کرنے سے دو ٹوک جواب دے دیا کہ میں اسے بہتر ہوں، خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر سے ہوا۔
پھر ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا، ہم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرما رہے یعنی سجدہ کروایا اور تعلیم کروائی اور علم و فضل کی بات واضح ہوگی. اب ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم صاحب تم بھی اور تیری بیوی، کیونکہ الگ ہو کر میں جنب عالم کو جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو جناب آدم سے اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو سب سے پہلا رشتہ بیوی کا اللہ نے پیدا کیا اور رشتہ بنا کے فرمایا دونوں جنت میں رہو اور موج کرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم دونوں وہاں سے کھاؤ کھلو با فراغت، کسی شے کی کوئی پابندی نہیں ہے. آگے اس کی راغدن کی وضاحت ہے حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو جو چاہو سب کچھ کھاؤ، لیکن صرف ایک پابندی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس طرح کے قریب نہیں جانا. اب اس میں بڑی بات ہے، وہ انگور تھا، وہ گندم تھی، کون سا درخت تھا. مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو بھی جنس تھی اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. تم نے منع کر دیا ایک شے کے قریب نہیں جانا، باقی نہ تو سارا بچاؤ کے لیے پابندی نہیں ہے، وہ سارا آزادی ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ ساری وضاحت ہے. وَلَا تَقْرَبَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم درخت کے قریب جاؤ گے اس کا ذائقہ چکھو گے، اللہ کی ممنوع شے کے قرب جا کر اس حد کو کراس کرو گے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم لوگ ظالموں سے ہو جاؤ گے. اور ایسے ہی ہوا. قرآن مجید کا تو تفسیر ہے، وسوسہ شیطان نے کیا ڈالا اور اس نے قسمیں اٹھا کر کہا اور پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیوں منع کیا تھا؟ جی ہمیں تو معلوم نہیں. تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں نے فرشتے بن جانا یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا. تو یہ دونوں باتیں اللہ پسند نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا تمہیں ساتھ غریب نہیں جانا. بس اس میں آ گئے، پریشان ہو گئے. تو قرآن کے الفاظ ہیں فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، یہ قرآن کہتے ہیں لباس بھی اتر گیا، وہ سارے معاملات فارغ ہو گئے. اللہ نے جنت سے فرمایا چلے جاؤ زمین میں رہو. یہی مسئلہ ہو رہا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، یعنی جناب آدم حوا کو. وَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو جنت سے نکالا، مانا ہے نکالنے کا سبب بنا مما کانا فی، جس میں وہ دونوں عیش میں، عشرت میں، ماحولیات میں، فراغ کاموں میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر الحمد نے فرمایا، اللہ کے ارشاد ہوتا ہے اتر جاؤ، اہبطوا جنت سے چلے جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. دو ترجمے ہیں، بعض شیطان بعض انسانوں کے، بعض انسان بعض شیطانوں کے دشمن ہوں گے، ایک ترجمہ. دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کے پاس بعض کوئی قاتل بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، دشمن بھی بنیں گے، اور انسانوں کے اندر سلسلہ چل رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، اور واپس آنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کرنا پڑے گا، پھر واپسی آؤ گے، لیکن رہنا اپنے ادھر. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور آپ کے لیے فائدہ ایک وقت مقرر تک. مانا یہ ہے تمہاری موت تک، تمہارا جو میعاد اللہ نے پر فرمائی ہے، دنیا میں رہ کر فائدے بھی اٹھاؤ، تیاری کرو واپس جنت میں اپنے اصلی گھر میں آنے کی. یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی تخلیق کا، مسجود الملائکہ بنانے کا، پھر جنت میں شیطان کے پھسلانے کا، یہ ساری صورتحال آپ نے سنی ہے، اس میں وہ بیان فرمایا گیا. ارشاد ہوتا ہے قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان کے تمام وہ نام جو لسٹیں ہیں جو سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو، فرشتوں کو سارا کچھ سناؤ اور بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سارے نام ساری باتیں کو اللہ نے سکھائی کی بتائیں، قال، اس پہ اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب، جو چھپی چیزیں ہیں سارا کچھ میں زمین و آسمانوں کی میں جانتا ہوں.
وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو اعمال قول فعل وما کنتم تکتمون جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں وَإِن كُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم تم جناب آدم کو سجدہ کرو فسجدوا تو ہم نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کیا اس نے سجدہ نہ کیا ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کفر کرنے والوں سے وقلنا اور ہم نے کہا اللہ ارشاد فرما رہے یا آدم اسکن اے آدم تو بھی رہو انت و زوجک الجنہ تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو وَكُلَا مِنْهَا تم دونوں وہاں سے کھاؤ راوتاً با فراغت کھاؤ کھلم کھلا کھاؤ حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ نہ قریب جانا اس درخت کی فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو جناب آدم حوا کو شیطان نے اس جنت سے اور اس کے ورکلانے سے اور سارے معاملے فَأَخْرَجَهُمَا تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکالا یعنی نکالنے کا سبب بنا مما کانا فیہ جس میں ماحول میں وہ باغات میں عیش و عشرت میں تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے فرمان جاری کر دیا اهْبِطُوا اتر دو تم جنت سے اس سے شیطان سے کہا گیا بعضکم لبعض عدو بعض تمہارے بعض سے دشمن ہوں گے یعنی بعض شیطان جو ہے جنات انسانوں کے اور انسان جنوں کے اس طرح بعض انسانوں کے ایک دوسرے کے دشمن باغی ہوں گے تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہوگی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ ہے وہاں سے تم رہو فائدہ اٹھاؤ جب وہ ٹائم مکمل ہو جائے گا تم اللہ کے پاس واپس آ